the space of 1 month, the Pakistan Democratic Movement has defeated the government, not only in the National Assembly of Pakistan, but also in the Senate of Pakistan. یہ ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. ان کو، اس حکومت کو، اس رجیم کو آپ نے دنیا کے سامنے ایکسپوز کر دیا ہے، اور جو آج سب کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ہم شروع کرتے ہیں آج صبح سے، جب پوری ملک نے دیکھا کہ the highest house, the House of the Federation, the Senate of Pakistan, کس طریقے اس سینیٹ الیکشن کے پروسیس کو ڈیمین کیا گیا، اس ہاؤس کو انڈرمائن کیا گیا. ایک نہیں 4 ہڈن کیمراز ملے. یہ کھلم کھلا دھاندلی کی کوشش تھا جو آپ نے ٹائملی ایکسپوز کر کے اس ہتھ کنڈا کو ناکام کروا دیا. اب جہاں تک گیلانی صاحب کی چیئرمین کی الیکشن کی بات ہے، وہاں بھی جو پریزائڈنگ آفیسر صاحب تھا، حکومت کا اتحادی ہے، ان کا بائس اور ان کا بائس اللیگل ڈیسیژن بھی آپ کے سامنے ہے. 7 votes for the chairman of the Senate of Pakistan were cast in favor of Yusuf Raza Gilani. Those votes were cast properly, legally, constitutionally. But 7 senators of the Senate of Pakistan were purposely disenfranchised. They were purposely disenfranchised, and Gilani صاحب جیتنے کے باوجود اس کرسی پہ ابھی نہیں بیٹھا ہے. Those 7 votes in line with جتنا بھی سپریم کورٹ کے پریسیڈنٹس آپ نکالنا چاہتے ہو، یا الیکشن کمیشن کا اپنا موقف، اپنا پوزیشن، ان کے مطابق لیگل ووٹس ہیں. چاہے آپ مور تیر پہ لگا دے یا نام پہ لگا دے، باکس میں لگا دے، جب ووٹر کا انٹینشن ظاہر ہو چکا ہے تو وہ ووٹ ویلڈ ہے. ایک ووٹ جس پہ شاید ڈبل سٹیمپنگ ہوا تو پھر وہ جائز طریقے سے ریجیکٹ ہوا، لیکن یہ 60 ووٹس ناجائز طریقے سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. اگر آپ اس ووٹس کو گنتے ہیں تو پھر گیلانی صاحب الیکشن جیت چکا ہے اور چیئرمین سینٹ آف پاکستان بن چکا ہے. اب اس ظلم کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ آپس میں مشاورت کر رہے ہیں. میں نے خود مریم شریف صاحبہ سے بات کیا، اپنا لائر سے بھی بات چل رہا ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب اور صدر زرداری صاحب کا بات ہوا ہے، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ غیر قانونی، غیر آئینی، اللیگل ڈیسیژن کو ہم عدالت میں چیلنج کریں گے. ہم عدالت میں چیلنج کریں گے اور اس ناانصافی کو انشاءاللہ تعالی درست کریں گے. اس لیے ہمارا موقف ہے کہ ہم جیت چکے ہیں. The chairman's Senate election has been stolen. It has been stolen in front of the people of Pakistan. لیکن یہ ہتھ کنڈے کے باوجود جو آپ نے ثابت کر دیا ہے، آپ نے ثابت یہ کر دیا ہے، بائی الیکشنز میں آپ نے ثابت کر دیا کہ عوام عمران خان کے ساتھ نہیں، پی ڈی ایم کے ساتھ ہے. نیشنل اسمبلی کے سینٹ کے انتخابات میں آپ نے ثابت کر دیا کہ نیشنل اسمبلی عمران خان کے ساتھ نہیں، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ساتھ ہے. اور آج آپ نے سینٹ میں بھی یہ چیلنج کر دیا ہے، یہ ثابت کر دیا ہے کہ سینٹ آف پاکستان تو سید یوسف رضا گیلانی کے ساتھ تھا، مگر حکومت کا اتحادی جو پریسائڈنگ آفیسر تھا وہ اپنا ہی رولز کے خلاف ورزی کرتے ہوئے اس قسم کا فیصلہ سنا دیا تھا، جس سے چیئرمین سینٹ کا عہدہ کو کسی اور کو دیا گیا ہے اور اس شخص کو ایک بار پھر اس ہاؤس پہ، اس فورم پہ مسلط کیا گیا ہے. میں آپ کے سامنے
جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پوائنٹ آف ویو ہے جنرل الیکشنز میں ووٹر انٹینشنز کے مطابق، وہ ذرا سنانا چاہتا ہوں. The Election Commission of Pakistan has added that a stamp which appears in multiple boxes but a prominent portion of which is in favor of a particular candidate will be counted as a valid vote. Multiple stamps on the symbol of a particular candidate as well as stamps on both the symbol and the name of a candidate will be counted as valid votes. Supreme Court of Pakistan کا 2004 کا اور 2007 کا پریسیڈنس موجود ہے کہ جہاں ووٹر کا انٹینشن کلیئر ہے تو ان کا ووٹ کو آپ رد نہیں کر سکتے ہو، ریجیکٹ نہیں کر سکتے ہو. آپ عام ووٹر کو ڈس انفرینچائز نہیں کر سکتے تو آپ سینٹ آف پاکستان کے ساتھ سینیٹرز کو کیسے ڈس انفرینچائز کر سکتے ہو؟ اس کامیابی جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا کامیابی ہے، یہ نہ صرف الیکشن ریزلٹس کے نتیجے ہیں، یہ اس پروسیس میں حصہ لے کے ان کے خلاف لڑ کے یہ کامیابی ہم نے حاصل کیا ہے. اور ہم نے اس نظام کو نہ صرف ایکسپوز کیا ہے مگر پہلی بار ان کو ہروایا بھی ہے، شکست بھی دلوایا ہے. اور ہمارا امید ہے کہ ہمارا امید ہے کہ ہائی کورٹ سے ہمیں انصاف ملے گا. ہمیں امید ہے کہ ہائی کورٹ ہمارے حق میں فیصلہ سنائے گا. آپ سب کا شکریہ. صاحب جس طریقے سے 7 ووٹ وہ دیکھے گئے، آپ سب نے جا کے اس کو وٹنس کیا، وہ بڑے سوچے سمجھے طریقے کے ساتھ لگتے ہیں کہ ایک فائٹ پہ لگے ہوئے ہیں. کیا ایسا تو نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ڈیلیبریٹلی جو ہے وہ وہاں پہ لوگوں سے؟ میں نے اپنا جنرل الیکشن میں جب میں نے ووٹ دیا تو میں نے اپنے نام کے اوپر ایسی ایموٹ ڈالا تھا. جو جنرل الیکشنز میں آپ الیکشنز لڑتے ہو، جو بھی الیکشن کا حصہ ہوتا ہے ان کو پتہ ہے کہ وہ باکس کے اندر جہاں بھی لگائے، سمبل پہ لگائے، اس پہ بھی لگایا، مور لگا سکتے ہو. ہم نے یہ سارے جو ووٹس ہیں نہیں دیکھے ہیں، مگر فرام واٹ the presiding officer was stating, it is clear that those votes were for Yusuf Raza Gilani. And after the presiding officer was certain that these votes are for Yusuf Raza Gilani, and if they had been validated, he would have won the election. He therefore, because he is biased, because he is antithetical to the Pakistan People's Party, and because he is an ally of the government of Pakistan, of Imran Khan, he made this biased decision. آپ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا جو پارلیمنٹری لیڈرز ہے، ہمارے جو نمائندے ہیں، انہوں نے الیکشن سینٹ کے جو سیکریٹریٹ ہے، جو سیکریٹری ہے، ان سے یہ پوچھا بھی صحیح، ان کو کہا بھی گیا کہ آپ باکس کے اندر جہاں بھی مور لگائے وہ ویلڈ ہے. وہاں جو میں آپ کو واٹس ایپ کر سکتا ہوں، جو سینٹ میں پوڈیم کے سامنے جو بڑا پوسٹر چھاپا گیا کہ کس طریقے سے اس میں اردو میں لکھا گیا ہے کہ آپ نے کیسے ووٹ ڈالنا ہے، ان کے اپنے رولز کے مطابق یہ جائز طریقہ ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی سازش ہوا ہے تو وہ پریزائڈنگ آفیسر کی طرف سے ہوا ہے، وہ حکومت کے اتحادی کی طرف سے ہوا ہے کہ الیکشن جب وہ ہارے بھی ہیں تب بھی وہ اپنے نمائندہ کو زبردستی مسلط کر دیتے ہیں. سوال کیا گیا تھا کہ اس سینٹ الیکشن میں کچھ قوتیں یا اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں، یہ آپ سے بار بار سوال کیا گیا تھا. آج ایوان کے اندر جس انداز سے خفیہ کیمرے ملے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس میں وہ قوتیں نیوٹرل تھیں؟ اور دوسرا، اگر آپ کو عدالت سے ریلیف نہیں ملتا تو چیئرمین سینٹ کے خلاف نو کانفیڈنس موشن کا آپشن بھی ہے. جی، سو جہاں تک یہ کورٹ کی جو ہم نے فیصلہ کر لیا ہے وہ ہمارا کنسنسس کا فیصلہ ہے. جہاں تک نو کانفیڈنس کی بات ہے اس پہ ہمارا مشاورت پی ڈی ایم کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن اتنا کلیئر ہے، اتنا ایویڈنٹ ہے، اتنا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے کہ میرا خیال میں ہمیں کورٹ جانا چاہیے اور جلد از جلد اس غلطی کو فکس کرنا چاہیے، صحیح کرنا چاہیے. جہاں تک نیوٹرلٹی کی بات ہے، میں نے مسلسل کہا ہے کہ نیوٹرلٹی ایک دن میں نہیں ہوتا. ہمارا تو جدوجہد اس بات کا ہے، ہمارا تو کوشش اور سٹرگل اس کا ہے
کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہر ادارہ نیوٹرل رہے, ہر ادارہ اپنا ہی ڈومین میں کام کرے. تو اگر آپ مجھ سے پوچھتے ہو کہ کیا آج پاکستان میں ہر ادارہ اپنا دائرہ میں رہ کے کام کر رہے ہیں, تو obviously the answer is no. مگر ہمارا جد و جہد یہ ہے, ہمارا اسٹرگل یہ ہے کہ ہم سارے ادارے پاکستان میں ان کو نیوٹرل کروا دے, اور جو منتخب ادارے ہیں, جو عوام کے ادارے ہیں, جو پارلیمان ہیں, وہاں اس ملک کے فیصلے لیے جائیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا اسٹرگل جاری رکھ کے, پارلیمان کے اندر اور پارلیمان کے باہر اسٹرگل کر کے, پارلیمان میں اپنا سپیس لے کے, آپ یہ سپیس جمہوری طاقتوں کے لیے چھینتے ہیں, آپ لڑکے حاصل کرتے ہیں. کوئی آپ کو no one will hand you over neutrality on a plate, we are fighting for it. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جد و جہد کے نتیجہ ہے, یہ ہمارا کوششوں کے نتیجہ ہے کہ کچھ تو ہوا, کچھ تو فرق آیا کہ بائی الیکشنز میں جس طریقے سے دھاندلی ایکسپوز کیا گیا, اور جس طریقے سے حکومت ہر جگہ اس ملک کے کونے کونے سے عوام نے ان کو الیکشنز میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. تو جس طریقے سے خاص طور پہ الیکشن کمیشن اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے, یہ تو ضرور بائی الیکشن سے لے کے آج تک ایک نیوٹرل طریقے سے اپنے آپ کو کنڈکٹ کر رہا ہے. مگر ہمارا جد و جہد یہ ہے کہ نہ صرف الیکشن کمیشن, ہر ادارہ نیوٹرلٹی سے اپنے دائرہ میں رہ کے کام کرے. جس طرح سے ابھی آپ نے بتایا گیلانی صاحب کے ووٹس کے حوالے سے, اور 7 ووٹس کا بھی آپ نے تذکرہ کیا, لیکن اس کے ساتھ جب ڈپٹی چیئرمین کا الیکشن ہوتا ہے تو اس میں 54 ووٹس پڑ جاتے ہیں. کیا پی ڈی ایم نے اس معاملے پہ مشاورت نہیں کی کہ 54 ووٹ کیسے پڑ گئے ہیں, جبکہ اکثریت جو تھی ایوان بالا میں وہ اپوزیشن جماعتوں کی تھی, پی ڈی ایم کی تھی, تو یہ ووٹ زیادہ ان کو کیسے پڑے؟ ایک پر سوالیہ نشان اگر آتا تو پھر بات تھی, لیکن دوسرے کے اوپر بھی سوالیہ نشان آ رہا ہے. کیا آپ نے اپنا ہاؤس ان آرڈر کیا ہے؟ کیا آپ اس حوالے سے کوئی اقدام اٹھائیں گی پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت ڈیٹیل میں انہوں نے اپنا مشاہدہ جو ٹیلی ویژنس کے ذریعے اور ایم این اے سینیٹرز کے ذریعے جو ملا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے. میں خود امیدوار تھا اور میں خود ہاؤس میں تھا, اور صبح آپ سب نے مجھ سے پہلا سوال کیا کہ کیا آپ جیتیں گے یا ہاریں گے. میں نے کہا 100% ہم جیت جائیں گے, آپ کو یاد ہوگا. اور مجھے یاد تھا کہ میرے پاس 50 ووٹس کنفرم تھے, اور 98 ووٹ میں سے اگر 50 میرے پاس ہیں تو باقی آپ سمجھ جائیں باقی کتنے بچیں گے. تو جو پریزائڈنگ آفیسر تھے وہ نیوٹرل آدمی نہیں تھا, اور یہ الیکشن کمیشن کے تحت نہیں تھے, یہ سینٹ کے تحت تھے. اور سینٹ کا ادارہ جو ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے نامینیٹ کیا اس شخص کو جو ان کی پارٹی کا تھا, اور انہوں نے پریزائڈ کیا. اور اس وقت جب انہوں نے پہلا جو آبجیکشن ہوئی تو انہوں نے وہ ووٹ الگ کر کے رکھ لیا. تو ہم نے شور کیا کہ پہلے اس کو ڈٹرمن کریں, کہتے ابھی کر لیتے ہیں. اور پھر کرتے کرتے 8 ووٹ سائڈ پہ کر. جب 8 پورے ہو گئے تو اب ان کو ہم نے کہا رولنگ دیں کہ یہ جو 8 ہے اس کا کیا کریں گے. اس نے دیکھا, ایک کو دیکھنے کے بعد کہا اسٹیٹ اوے ریجیکٹڈ, کیونکہ اس پہ ڈبل اسٹیمپنگ ہے, وی ہیو نو آبجیکشن. مگر جب باقی دیکھا 7 تو پھر دیکھا ان کا کتنے ہیں ان کے پاس, تو میرے پاس تھے 42, تو 7 ملیں تو 49 ہو جاتے تھے, تو ان کے تھے 48. تو دیٹ واز دا اپسیٹ اینڈ دا ہسٹری واز ان دا میکنگ فار دا پی ڈی ایم. انہوں نے اسٹیٹ اوے کہا کہ میری رولنگ یہ ہے کہ میں ریجیکٹ کرتا ہوں. تو اس لیے وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتا تھا. اور جو سیکرٹری تھا اس نے شہری رحمان صاحبہ کو کہا کہ یہ جو میں نے یہاں لکھے ہوئے ہیں انسٹرکشن, آپ نے پڑھ لی ہیں سارے انسٹرکشن, اس کے مطابق اس خانے کی کسی جگہ پہ بھی باہر نہیں
अंदर जो हों वैलिड हैं। और इसी ही तरीके के साथ जब शहरी अमान ने उनको कहा कि आप बात करें तो कहते हैं वो रिटर्निंग ऑफिसर कैन ओवर रूल मी। तो मगर इंस्ट्रक्शंस और टेलीविज़न में वो वही इंस्ट्रक्शंस थे जो चेयरमैन साहब ने आपको बताए हैं। तो इसलिए द इलेक्शंस हैव बीन स्टोलन, और ये जो विक्ट्री है ये आर्जी है, ये वो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इसलिए नहीं कर सकेंगे क्योंकि जो पहला स्टेप में ही गलत हो गया कि उनके सारे हिडन कैमरास जो थे वो एक्सपोज हो गए, और बाद में जो न्यूट्रलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन जो था रिटर्निंग ऑफिसर वो भी बायस नज़र आ गई। तो वी आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शंस एंड वी आर कंसल्टिंग अ लीगल एक्सपर्ट्स टू गो टू द कोर्ट्स। तो उसमें ये है कि जो चेयरमैन साहब ने कहा मैं उसको ही एंडोर्स कर रहा हूँ, बिकॉज़ आई वाज सिटिंग इन द हाउस। अच्छा सर ये बताइएगा कि सियासी जमातों का एक सेकंड, डिप्टी चेयरमैन का जो हुआ उसका सिर्फ एक ही बात थी, पीपल वर डिमोरलाइज्ड विद द रिजल्ट्स ऑफ द चेयरमैन सेनेट का। जब मुझे हराया गया तो पीपल वर डिमोरलाइज्ड, दे बिकेम डिसइंटरेस्टेड, दैट वाज द रीजन। अच्छा सर ये बताइएगा कि सियासी जमातों का अदालतों में जाने का जो तजर्बा है वो कोई अच्छा नहीं है। जब भी नतायज आते हैं वो किसी और की मर्जी के साथ आते हैं, तो आप कितने पूरी उम्मीद हैं कि ये जो फैसला आएगा ये आपके हक में आएगा? और पीडीएम जो है वो आइंदा अगर अदालतों से हारती है तो क्या वो नो कॉन्फिडेंस? जहाँ तक लीगल पोजीशन है, कोई भी जो भी लीगल एक्सपर्ट होगा, जो भी लॉयर होगा, वो आपको साफ बता सकता है कि दिस इज एन ओपन एंड शट केस, दिस इज अ क्लियर केस। सो दिस इज व्हाई आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अदालत सच के साथ देगा, अपने ही रूलिंग्स के साथ देगा, अपने ही प्रेसिडेंट्स के साथ देगा, और इलेक्शन एक्ट के कानून के मुताबिक फैसला सुनाएगा। और जब ऐसे होगा तो फैसला पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हक में होगा। जहाँ तक आप कह रहे हो कि कभी हम मायूस होते हैं या मायूसी होता है जब इलेक्शंस में या अदालत से या कहीं से इंसाफ नहीं होता, हमने मुसलसल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही रहा, हमें तो कभी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। ना शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिला। जानते हुए कि इलेक्शंस में धांधली होगी वो फिर भी इलेक्शंस में हिस्सा लेती थी। जानते हुए कि कोर्ट्स और ख़ास तौर पे उस टाइम पे किस तरीके से अदालतों को चलाए जाते थे, हम फिर भी अदालत के दरवाज़ा पे खटखटाते थे। इसलिए हम जमहूरी लोग हैं, और जहां हम मानते हैं, समझते हैं कि हमारे जमहूरी इदारे में शायद कमज़ोरियाँ तो होंगे, साथ साथ हम ये भी समझते हैं कि अगर जमहूरी जमातें और जमहूरी लोग इन इदारे, चाहे वो अदालत हो या पार्लियामान हो या इलेक्शन के मैदान हो, हम अगर हिस्सा नहीं लेंगे तो फिर कौन हिस्सा लेंगे? अगर हम अदालत को नहीं मानेंगे तो कौन अदालत को मानेगा? तो हम उम्मीद रख रहे हैं इसलिए कि कानून साफ है, आईन क्लियर है कि अदालत पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हक में ही फैसला देगा। ये बताइए कि 7 लोगों ने एक ही गलती की है, जबकि उससे पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर बार-बार ये बता चुके थे कि ये इस तरह वोट डालना है और नाम के सामने स्टैंप लगाना है। एक्चुअली इसी के तराजू में मेरा सवाल को कबल होने दें, जब ये अनाउंस हुआ ये 7 वोट के लिए स्टैंपिंग हो गई नाम के ऊपर, उसके साथ ही बात हल्कों की जानिब से ये भी कहा जाने लगा है और टीवी पर भी आने लगा है कि ये डील हुई पीपल्स पार्टी की, जरदारी साहब की और एस्टेब्लिशमेंट की। इस हवाले से और कैलकुलेशन के हवाले से हम क्या कहेंगे? मैं कहूँगा कि हार भी नहीं मानते हैं, कभी नहीं मानते हैं। हमने इस सूरत हाल में, जब आप सब मायूस थे, जब आप कह रहे थे, मैं पक्का मतलब कि जमहूरी पसंद सहाफ़ी, सिविल सोसाइटी, हमारा इत्तेहादी सब इतने मायूस हो गए थे कि वो कह रहे थे कि ना लड़ना बनता ही नहीं है, इलेक्शंस में इतना धांधली होता है कि आप बाय इलेक्शंस में हिस्सा ना लो।
پارلیمان کا نظام اتنا بگڑ رہا ہے کہ آپ وہاں سے مستعفی ہو جائیں. ہم نے انسسٹ کیا کہ نہیں، ہم لڑیں گے، ہم مل کے لڑیں گے اور ہم کامیاب ہوں گے. جو صورتحال ہے آج پاکستان میں، جو ماحول ہمیں ہے آج پاکستان میں، ہم نے اس ماحول میں عمران خان کو نیشنل اسمبلی آف پاکستان میں چیلنج کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ جب آپ کو ادھر اس ماحول میں وہاں چیلنج کر رہے ہو تو آپ صرف عمران خان کو نہیں چیلنج کر رہے ہو، آپ ان کے سہولت کاروں کو بھی چیلنج کر رہے ہو. اس ماحول میں جب آپ نے سینٹ آف پاکستان میں ان کو چیلنج کیا، ووٹس پورا کیا، انہوں نے صاف صاف دھاندلی آپ کے سامنے کیا، وہ بھی کسی طریقے سے ہمارے اوپر، یہاں تک کہ وہ جو ویڈیو کیمراز انہوں نے ڈالے تھے، جو سپائی کیمراز 4 انہوں نے ڈالے تھے، وہ بھی ذمہ داری ہمارے اوپر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آپ اس مذاق کا حصہ نہ بنے. آپ سچ کے ساتھ تو، آپ انصاف کے ساتھ تو، آپ جانتے ہو کہ کس طریقے سے ہم پہلے دن سے اور خاص طور پہ کس طریقے سے اس پورا سینٹ الیکشن میں ہر فورم پہ، ہر میدان میں اور ہر طریقے سے ان کا مقابلہ کر رہے تھے، اور مقابلہ بھی کیا، اور سارے آپ سب کے ایکسپیکٹیشنز کے باوجود ہم جیتے. یہ امید کی کرن پاکستان کی جمہوری کارکن کے لیے بہت ضروری تھا. امید کے بغیر کوئی تحریک نہیں چل سکتا. ہم نے وہ امید دلوایا اور جیت گئے. اب ہم نے انصاف کے لیے، جمہوریت کے لیے، پارلیمانی نارمز کے لیے، ناٹ جسٹ بیکاز یہ ناانصافی ہے پی ڈی ایم کے ساتھ، پیپلز پارٹی کے ساتھ، یوسف رضا گیلانی کے ساتھ، اور ہم اس اسپیسیفک کیس کو صرف حل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آگے جا کے ہر الیکشن میں اس قسم کا حرکت نہ ہو، سینیٹرز کو اس طریقے سے ڈس انفرینچائز نہ کیا جائے، ان کا ووٹ ایٹ دا ہائیسٹ فورم آف پاکستان وہ مذاق نہ بن. یہ وجہ ہے کہ ہم عدالت کے پاس بھی جا رہے ہیں، یہ وجہ ہے کہ ہم آج بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. بلاول صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ بلاول صاحب نیوٹرل کا مزہ آیا آپ کو، کیا پی ڈی ایم میں شکست تو نہیں پڑ رہی، اس میں کوئی درار تو نہیں پڑ رہی؟ آئی تھنک کہ درار نہیں پڑنا چاہیے، اور طلال صاحب کو کیا تھا تنظیم سازی، یہ کوئی تنظیم سازی نہیں تھا. ہم جمہوری جدوجہد لڑ رہے ہیں. جمہوری جدوجہد میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم یہ کامیابی حاصل کریں، اور نیوٹرالٹی کا کامیابی صرف پاکستان پیپلز پارٹی کا کامیابی نہیں ہوتا، سارے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ اور ہر پاکستانی کے لیے کامیابی ہوتا. یہ ہمارا ملکی جدوجہد ہے. پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، مولانا فضل الرحمان صاحب، ہم سب کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے کہ ہم یہ نیوٹرالٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. طلال چودھری کی طرح میں پہلے دن سے نہیں، میں ابھی سے نہیں لڑ رہا ہوں، یا 2018 سے مجھے ہوش نہیں آیا کہ اب جمہوریت میں دھاندلی ہوتا ہے، پاکستان میں دھاندلی ہوتا ہے. میں 3 نسلوں سے یہ جدوجہد لڑ رہا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ایک دن سے، ایک تقریر سے، ایک پروٹیسٹ سے آپ فوراً نیوٹرالٹی حاصل نہیں کرتے ہو. نیوٹرالٹی حاصل کرنے کے لیے آپ کو نہ صرف جدوجہد کرنا پڑتا ہے، جیل جانا پڑتا ہے، مگر شہادت تک اور قربانی تک دینا پڑتا ہے، تب ہم یہ حاصل کریں گے. تو میں طلال چودھری صاحب کو تجویز یہ دوں گا، کون سا تھینک یو. میں سب سے پہلے اپنے پی ڈی ایم کے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان کی حمایت جو کی ہے انہوں نے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں میاں نواز شریف صاحب کا، میں میاں شہباز شریف صاحب کا، میں مریم نواز شریف صاحبہ کا، اور حمزہ شریف صاحب کا، اور پی ڈی ایم کے مینگل گروپ کا عطاء اللہ مینگل صاحب کا،
اور محمود خان اچکزئی صاحب کا, ANP ولی خان صاحب کی پارٹی جو ہے ناصر ولی خان صاحب کی پارٹی, ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, نیشنل پارٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور تمام پارٹیوں کا جنہوں نے PDM میں مل کر ہمیں سپورٹ کیا ہے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں کہ آپ سب کی جدوجہد, چیئرمین صاحب کا تو بھول ہی گیا, چیئرمین صاحب کا بھی اور آصف علی زرداری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی ملی ہے, اور یہ اس میں کسی قسم کا اپالوجیٹک ہونے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وی ہیو ون, the elections have been stolen. میں ایک اور چیز کو ریٹریٹ کرنا چاہوں گا کہ یہ کامیابی ناممکن ہوتا اگر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یونائٹڈ نہیں ہوتا, اور جو ہمارا الیکشن ریزلٹ جو ثابت کرتا ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے ہر جماعت نے اپنے پارٹی کے ساتھ دیا, اپنے پارٹی کے فیصلہ کے ساتھ دیا, ان سارے ہتھ کنڈے کے باوجود, یہ پورا ویڈیو کا اسپائی کیمراز کا سلسلہ کے باوجود, دباؤ کے باوجود, جو بھی ہوا, ان سب کچھ کے باوجود, اور دس از اے ٹیسٹمنٹ ٹو دی یونٹی آف دا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کہ ڈسپائٹ آل دیز آبسٹیکلز وی اسٹیڈ یونائٹڈ. We defeated the Prime Minister in his own constituencies. نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم کا فیصلہ لیا جاتا ہے. اپنے وزیر اعظم کو نیشنل اسمبلی میں شکست دی, اپنے وزیر اعظم کا ووٹ جیتا, اور آج ہم نے سینٹ آف پاکستان میں چیئرمین سینٹ کے الیکشن میں سب سے زیادہ ووٹس حاصل کیے. یہ میرا اکیلا کا یا سید یوسف رضا گیلانی کا جیت نہیں ہے, یہ PDM کی یونٹی کی جیت ہے اور پاکستان کے عوام کی جیت ہے. یہ گیلانی صاحب نے وضاحت فرما دی کہ 7 جو رد ہوئے ہیں اس میں ریجیکٹ ہوئے ووٹ, لیکن بنیادی طور پہ جب نیچے یہ جا رہے تھے ووٹ اور پہلا ووٹ جب ریجیکٹ ہوا تو وہاں پر پیپلز پارٹی کے فاروق نائب صاحب موجود تھے, وہاں پہ نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا. آئی تھنک نوٹس شاید ہمیں تو ہال میں نہیں تھا, شاید نوٹس لیا گیا, اور وہ ووٹ جو پہلے جو ریجیکٹ ہوا وہ ڈبل اسٹیمپ کا ووٹ تھا. جہاں تک یہ ووٹ جو 7 ووٹ انہوں نے ریجیکٹ کیے آن دیز فلمزی گراؤنڈز, آن دیز ایلیگل گراؤنڈز, وہ تو ان کے اپنے ہی سینٹ سٹاف نے کہہ دیا تھا. ہم نے ان کے اپنے سینٹ سٹاف کا سیکریٹریٹ کا بریفنگ کے مطابق اپنے ممبرز کو بریف کیا کہ کیسے ووٹ ڈالنا ہے یا نہیں. تو اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں آئین کلیئر ہے, لا کلیئر ہے, آپ کا جیت کلیئر ہے, انشاءاللہ تعالی جب ہم اس ہائی کورٹ کی طرف جائیں گے تو وہ ہمارے حق میں فیصلہ دیں گے. یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے بات کی کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ چیئرمین کا الیکشن جیت چکے ہیں اور آپ عدالت سے دوبارہ رجوع کرنے جا رہے ہیں, تو آپ صادق سیجانی کی اس عدالت میں ہونے والے اجلاس میں شرکت کریں گے؟ اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ڈی مورلائز ہونے کے باوجود جن 6 لوگوں نے ووٹ اگر مرزا افریدی کو دیا ہے تو ان کی تحقیقات ریپیٹ ہو رہی ہے. کیونکہ غفور حدیث صاحب کو پہلے یہ آفر بھی آئی تھی کہ آپ ہماری طرف سے لڑیں اور ہم آپ کو ڈپٹی چیئرمین شپ بناتے ہیں, تو آپ کو نہیں لگتا وہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی سنجیدہ آفر تھا, اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ناانصافی نہیں ہوتا, اگر یہ غلط کام نہیں ہوتا, اگر یوسف رضا گیلانی صاحب کو پہلے راؤنڈ میں زبردستی ان کا جو وکٹری ہے اسے نہیں چھینا جاتا تو پھر یہ ڈی مولرائزیشن نہیں ہوتا اور غفور حیدری صاحب بھی ڈیپٹی چیئرمین منتخب ہو جاتا. یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.